बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, ये QuranSunnah.com की पेशकश है। हमारा इंटरनेट पर पता है www.QuranSunnah.com। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات، مجھ سے پہلے میرے بھائی اور دوست حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب آپ کے سامنے بدعت اور اس کے مضرات اور نقصانات سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنے اعمال اور اپنے افعال کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی سا کام دین سمجھ کر تب تلک نہ کیا جائے جب تلک کے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام ثابت نہ ہو. اس لیے کہ اس محنت کا، اس کاوش کا اور اس جد و جہد کا کیا فائدہ جس محنت، کاوش اور جد و جہد سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو. آدمی وقت بھی لگائے، پیسہ بھی صرف کرے، محنت کو بھی بروئے کار لائے اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اسے کوئی ثواب اور اللہ کی طرف سے کوئی اجر حاصل نہ ہو، بلکہ وہ کام الٹا اس کے لیے سبب عذاب اور موجب نقصان بن جائے. اس سے ایک تو محنت رائے گا نہیں اور دوسرا اس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضی حاصل ہو گئی. اس لیے آدمی کو دین سمجھ کر صرف وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے. اور بات بھی یہی ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام نام کس کا ہے. کیا ایمان اس بات کا نام ہے کہ ہر ایرے غیر نتھو خارے کی بات پر یقین رکھا جائے، اس
اس کی بات کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیا جائے. ہر آدمی جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے، اپنی باغیں، اپنی مہار اس کے ہاتھ میں دے دی جائے کہ لو تم جس طرح جی چاہے مجھ کو چلاؤ اور جس طرف تمہارا دل چاہے میرا رخ پھیرو. اگر تو ایمان اور اسلام اس کا نام ہے تو ہمیں یقیناً ایسا کرنا چاہیے. اور اگر ایمان اور اسلام اس کے سوا کسی شے کو کہتے ہیں تو پہلے ہمیں اس شے کی حقیقتوں کا ادراک کرنا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے اعمال کو بھی صرف ان کے حوالے کرنا چاہیے جن کی اتباع، جن کی اطاعت اور جن کی فرما برداری کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اصل میں ساری غلط فہمیوں کا سرچشمہ بنیادی حقائق سے گریز اور انحراف ہے. ہم عادی ہو گئے ہیں کہ باہر کی باتوں کی بڑی چھان پھٹک کرتے ہیں، لیکن معاملات کی تہ تک پہنچنے کے لیے معاملے کی اساس کو، اس کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کوئی شخص میں ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی کا دل دکھائے اور بغیر کسی کو خوش کیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر اسلام سمجھ کر کچھ باتوں کو اختیار کرتے ہیں ان کی نیت بری نہیں ہوتی. عام لوگ یہ سارے کام اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے، اچھے جذبے سے، خیر کے حصول کے لیے، اجر کے پانے کے لیے، ثواب کے حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. لیکن ان کی غلط فہمی کا سبب اور ان کی خطا کی وجہ حقائق کے اشیاء سے ناواقفیت پر مبنی ہوتی ہے. کوئی آدمی نیکی سمجھ کر اپنی جانب سے ایسا کام نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا جس کے نتیجے میں اسے عذاب اور اس کی نیکی برباد ہو جائے. یہ میرا ایمان ہے. کوئی بندہ بھی مسلمان کہلانے والا لیکن کرتا غلط ہے اس کو غلط سمجھتا نہیں. کیوں نہیں سمجھتا؟ اس لیے کہ جہاں سے ٹھوکر لگی ہے اس جگہ کی اس کے سامنے نشاندہی نہیں کی گئی ہوتی یا وہ غلطی کی جڑ کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا. اس کی مثال بغیر کسی کے تان و تشنیع کیے ہوئے، بغیر کسی کا دل دکھائے ہوئے موجودہ وہ رسمیں ہیں جن کو ہم نے دین سمجھ کے اختیار کیا ہوا ہے. موت پر، پیدائش پر، نکاح پر، طلاق پر، زندگی کے دوسرے مواقع پر ہم نے ان رسموں کو جو اختیار کیا ہے اور ان رسموں کی ادائیگی کے اوپر جو پیسہ صرف کرتے ہیں لوگ گناہ سمجھ کے نہیں کرتے، لوگ ناجائز سمجھ کے نہیں کرتے، لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. سمجھتے ہیں مرنے والا مر گیا ہے، اس
کے لیے کھیر پکاؤ، پیسے خرچ کرو، مردے کو ثواب ہوگا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ ثواب اس ملا نے نہیں دینا جس کے پیٹ کے اندر کھیر گئی ہے، اس خطیب نے نہیں عطا کرنا جس نے مردے کے نام پہ کپڑے چھین لیے۔ کہتے ہیں او امام دینا، جی مولوی صاحب کیا بات ہے، رات تیرا باپ مجھ کو ننگا ملا تھا۔ وہ رونا شروع کر دیتا بیوقوف، حالانکہ خود ننگا کر کے اس کو نہلا کے اس نے رخصت کیا۔ کہتا ہے مولوی جی ان پر کی کریے، کہتا کہ نیا جوڑا لے کے آ، میں اس کو پہنا دیتا ہوں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جوڑا مولوی نے نہیں پہنانا، وہ یہ سمجھتا کہ اسی نے پہنانا۔ کہتا ہے تیرے باپ کو عذاب ہوتا ہوا دیکھا، اب کیا کیا جائے؟ کہتا ہے 7 قسم کا کھانا پکا کے لا۔ وہ پکانے والا بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ عذاب دینے والا بھی مولوی ہے، اٹھانے والا بھی مولوی ہے، وہ لے آتا ہے۔ یہ اس کے فہم کی بنیادی غلطی ہے کہ اس کو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ عذاب دینے والا کون ہے، اٹھانے والا کون ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس کے کہنے پر میں یہ رسمیں ادا کر رہا ہوں، کیا اس کو کچھ اختیار حاصل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہی سب مسلمانوں کے اندر بدعات کے فروغ کا اور ان کے رواج دینے کا سبب بنتا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتھارٹی، یہ اختیار، یہ قوت و طاقت کسے حاصل ہے۔ کبھی یہ ناواقفیت شرک کی سرحدوں تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی یہ بے خبری بدعت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مولانا عبداللہ ناصر صاحب آپ کے سامنے جن حقیقتوں کا اظہار کر رہے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں یہ سمجھ لو کہ عذاب اور ثواب کا اختیار اکیلے رب کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ اور جن چیزوں پر عذاب ہوگا، جن چیزوں پر ثواب ہوگا، اس کا بیان بھی یا رب نے اپنے قرآن کے اندر رکھا یا سرور کائنات نے اپنے فرمان کے اندر رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اختیار مل گیا ہے۔ بنیاد کے سمجھنے میں غلطی لگی، لوگوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ کہاں بدعت کیسے بنی، یہ کب بدعت کہلائی؟ اس وقت کہلائی جبکہ اس شخص نے اپنے آپ کو منصب رسالت میں فائز کر لیا جس کے اوپر خدا کی وحی نازل نہیں ہوتی ہے، اور اس نے صرف ایک ظلم کیا ہے، اس نے کئی ظلم کیے۔ اس نے ایک ظلم یہ کیا کہ اس نے مقام رسالت پہ ہاتھ ڈالا۔ اس نے یہ سمجھا ہے کہ رسول کی طرح مجھ کو بھی یہ حق حاصل ہو گیا کہ میں بتلاؤں ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ یارو ذرا ایمان سے سمجھنا، محبت کے دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن ذرا اسی جگہ رک کر یہ بھی سوچنا کہ رسول عربی سے محبت کرنے والا کون اور
ان کی شان میں کمی کرنے والا کون ہے؟ اور ہمارا عقیدہ سننے والے حدیث کا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ثواب و عذاب بتلانے کا اختیار، نیکی اور برائی کے قرار دینے کا اختیار اگر کسی کو حاصل ہے تو اکیلے محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے۔ ساری کائنات مل کے کہے یہ نیکی ہے، مدینے والا نیکی نہ کہے تو وہ نیکی بن سکتی؟ یہ ہے محبت۔ اور ذرا بات اور سمجھا دو، ہر جائی کو محبت کرنے والا نہیں کہتے، جس نے ہر جانے والے سے دل لگایا ہو اس کو محب نہیں کہتے، اس کو ہر جائی کہتے ہیں۔ محب اس کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے من میں ایک بسایا ہو اور کسی دوسری کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا ہو۔ ذرا اپنی محبت کو اور سرور کائنات سے ہمارے پیار کو سانچے میں اور کسوٹی پہ رکھ کے تو دیکھو۔ ہمارا پیار یہ ہے، ہم کہتے ہیں ساری خدائی ایک طرف، تنہا مصطفیٰ ایک طرف، ساری خدائی کو ٹکرا دیا جائے گا، محمد کی بات پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گا۔ ہمارا پیار یہ ہے، ساری کائنات ایک طرف ہوا کرے، ساری خدائی مل کے اکیلے تاجدار مدینہ کا مقابلہ کر سکتی، اور تمہاری محبت، اور پھر ایک اور پتے کی بات کہہ دوں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بکواس نہیں کیا کرتے، کہتے ہیں کہ اس سے محبت رسوا ہو جاتی ہے، اب گلی گلی وہی دعائی دیتے ہیں جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اندر تو کچھ نہیں، باہر کے شور سے ہی منوا لو، جن کے اندر ہوتا ہے ان کو کہنے کی کیا ضرورت، اور کہنا بھی کیسا؟ محبت اس کا نام ہے۔ کہتے ہو محبت کملی والے سے، اور کملی والے تک پہنچتے نہیں، پاکستان میں ہی گم ہو کے رہ جاتے ہو۔ لاہور والا بھاٹی دروازے سے آگے نہیں گزرتا، ملتان والا قاسم باغ سے آگے نہیں گزرتا، پاک پٹن والا محلہ کونا سے آگے نہیں گزرتا، کوئی بصرے سے آگے نہیں گزرتا، کوئی کوفے سے آگے نہیں گزرتا، کوئی بغداد سے آگے نہیں گزرتا، اور دعوے محبت کے۔ اب محبت کرنے والے وہ ہیں جو راستے کی کسی بستی کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کہنے والا کہتا ہے اونچی بستیاں موجود ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں مدینے کی محبت بسی ہوئی، میں کسی بستی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تمہاری محبت وہ تو شیخ سادی کی حکایت کی طرح کی کہ ایک اسی طرح کا ہرجائی ایک خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ عورت نے پلٹ کے دیکھا، بڑی لمبی داڑھی رکھی ہوئی اور ہونٹ بھی بڑے لال کیے ہوئے، پان بھی بڑے کھائے ہوئے، ترا بھی بڑا سجائے ہوئے، اور بیوقوف بھونکوں کی طرح منہ اٹھا کے چلا آ رہا ہے۔ کہنے لگی تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا بس تجھ کو دیکھا ہے، جی قابو میں نہیں رہا۔ پلٹ کے کہنے لگی میرے پیچھے مجھ سے بھی بڑی خوبصورت میری بہن چلی آ رہی ہے۔ حضرت صاحب نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، اس سے رکھ کے تھپڑ منہ پہ مارا۔ اس نے کہا ابھی ایک لمحہ پہلے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اب زیادہ خوبصورتی کی بات سن کے پیچھے دیکھنے لگے ہو، اس کو محبت کہتے ہیں؟ محبت میں شراکت نہیں ہوتی۔ ہم سے پوچھو، تمہیں تو ہر گسیٹو، ہر مسیٹو، ہر تموڑی شاہ، ہر پسوری شاہ، اور ولیوں کے نام کتنے خوبصورت ہیں۔
ہمارے پنجاب میں گھوڑے شاہ بھی ہے. مدتوں تک راول پنڈی میں ایک ٹالی شاہ کی پوجا ہوتی رہی ہے. اور جب سیلاب کی وجہ سے اس کی قبر اکھڑ گئی تو نیچے دیکھا کہ ٹالی کا درخت دفن ہوا ہے. یاروں کے عشق کا کیا کہنا, دل ہرجائی ہے نا. پنجابی کا ایک محاورہ ہے, جہاں دیکھی توا پرات وہیں گزاری ساری رات. دل ہے نا. اور ہم کو کہتے ہو کہ محبت ہم میں نہیں ہے. ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ مدینے والے کو دیکھا, پھر اس کے بعد کسی کو دیکھنے کی حسرت باقی نہیں رہی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں, ہمیں اس سے ملامت کیوں کرتے ہو کہ ہم صرف اسی ایک سے پیار کرتے ہیں, دوسرے کسی سے نہیں کرتے. اس سے ملامت کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہمارا دل بڑا چھوٹا ہے اور اس دل کا پیالہ سارے کا سارا مدینے والے کی محبت سے بھرا ہوا, اور محبت اتنی بھری ہوئی کہ پیالہ لبریز ہے. اب کسی دوسرے کی محبت کا قطرہ بھی اس میں ڈلنے کی گنجائش باقی ہے ہی نہیں. چاروں کنارے سرور کائنات کی محبت سے بھرے, گنجائش نہیں. تمہارا دل چوڑے منہ والے بٹھل کی طرح کھلا ہے جس میں لاہور سے لے کے بسرے تک سب کی محبت رچی ہوئی بسی. تمہیں مبارک ہو, ہم تم کو کیا کہتے ہیں, لیکن ہم کو تو ملامت نہ کرو کہ ہم نے ایک کو دیکھا پھر کسی دوسرے کے دیکھنے کی حسرت نہ رہی. اور کیسے دیکھیں؟ کوئی جیسا ہو تو لا کے دکھاؤ تو صحیح, کہ جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تجھ سے حسین چہرہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, اور تجھ سے خوبصورت وجود کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تیرے حسن کی کیا تعریف کروں؟ تجھ کو رب نے ویسا بنایا جیسا تو نے چاہا. کوئی ایسا ہو تو دکھا, کوئی دکھا دو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے حقیقت میں اسلام کی حقیقت کو نہیں جانا. ہم نے سمجھا ہر مولوی, ہر وائز, ہر خطیب, ہر ذاکر, ہر عالم کی بات یہ اسلام ہے. نہیں, اسلام نام ہے صرف دو چیزوں کا, عرش والے کے قرآن کا اور مدینے والے کے فرمان کا. اور جو قرآن میں نہیں ہے, سرور کائنات کی سنت میں نہیں, اس کا اور جو جی چاہے نام رکھو, اسلام اس کا نام ہو سکتا اسلام نہیں. اور اسی لیے سمجھ لو, جو اس کے سوا رسول ہاشمی کے سوا کسی دوسرے کی بات کو اسلام سمجھتا ہے, وہ محمد کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, آپ کے اختیارات کو گھٹاتا ہے, آپ کی شان میں کمی کرتا ہے, آپ کی مرتبت کو, آپ کے منصب کو, آپ کے عہدے کو کم کرتا ہے. اسی لیے اس ناطق وحی نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. میرے اختیار کو گھٹانے والا جہنم میں جانے والا اور جہنم میں لے جانے والا ہے. میرے اختیار. اور بات تلخ نہ ہو جائے, میں سمجھتا ہوں کہ مرزائیت کا فتنہ اس ملک میں
شریعت کا فتنہ ایران کے اندر جو اٹھا ہے اس کا بنیادی سبب وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت سازی کے اختیارات اللہ سے چھین کے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. انہوں نے راستہ کھولا, انہوں نے لوگوں کو جری بنایا, انہوں نے لوگوں کو جرأت بخشی ہے کہ اگر میں شریعت سازی کر سکتا ہوں تو دوسرا کہتا ہے کہ میں کیوں شریعت سازی نہیں کر سکتا, اور اسی شریعت سازی کا نام تو رسالت و نبوت ہے. راستہ یہاں سے کھلا, فتنہ کا دروازہ یہاں سے ہوا, اور ہم کہتے ہیں مسلمانوں پلٹو, نہ شریعت سازی کا کسی کو حق ہے, نہ شریعت کے اپنی طرف سے بنانے کا کسی کو حق ہے. حق اگر شریعت سازی کا ہے تو رب العالمین کو ہے, اور اس کے بیان کرنے کا اگر حق ہے تو محمد الرسول اللہ کو ہے صلی اللہ ہو. اور پھر یارو اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہے کہ یہ کہا جائے ایک نیکی کا کام ایسا ہے جس کو نبی نے نہیں جانا میں جانتا. بغض کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام جو نبی کو معلوم نہ تھا مجھ کو معلوم ہو گیا. ختم دلواؤ, فاتحہ پڑھاؤ, کل کرواؤ, ساتہ دلواؤ, 40 میں کرواؤ, قرآن پڑھاؤ, یہ کیوں کرو؟ مردہ بخشواؤ, ثواب کماؤ. میں پوچھتا ہوں بتلاؤ یہ کام اللہ نے بیان قرآن میں کیا کہ نہیں کیے؟ سرور کائنات نے بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ اگر تو نبی نے ختم دلوایا, کوئی ثابت کر دے ہم مولوی کا ختم صبح پڑھانے کے لیے تیار ہیں, ثابت کر دے. اگر نہیں پڑھایا تو اس نے 2 جرموں کا انتخاب کیا. ایک, اس نے اپنے عمل سے, اپنے قول سے یہ کہا کہ اسلام مکمل نہیں ہوا. اسلام مکمل, قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. ہم نے سمجھا یہ بدعت معمولی چیز ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بکر صاحب البدع فقد عان علی حدم الدین. بدعت یہ دین کی دیواروں کو گرانے کا نام ہے. دین کی دیوار کیا ہے؟ دین کی دیوار یہ ہے کہ نبی کے اوپر دین مکمل ہو گیا, نبی کی موجودگی میں دین مکمل ہو گیا. اب بدعت والا کہتا ہے نہیں مکمل نہیں ہوئے, میری بات مانو گے تو مکمل ہوگا. اس نے 2 جرم کا ارتکاب کیا. ایک اللہ کے کلام کی تکذیب کی. اللہ قرآن میں کہتا ہے دین مکمل ہو گیا, یہ کہتا ہے نہیں ہوا. عمل سے کہتا ہے, زبان سے نہیں کہتا, عمل سے کہتا. کیسے؟ اگر سمجھتا ہے دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ثواب عذاب کی کوئی بات ایسی باقی نہیں رہی جو قرآن نے بیان نہ کی ہو, محمد کی سنت سے بیان نہ ہوئی. اور اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تو مطلب یہ دین مکمل نہیں ہوا. مکمل بھرا ہوا پیالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر پانی کے ایک قطرہ کے ڈالے جانے کی گنجائش باقی, اس کو کہتے ہیں مکمل بھرا ہوا. اور جس میں چند قطرے ابھی پڑنے کی گنجائش ہو اس کو مکمل بھرا ہوا. اس مقام کو مکمل کہا جاتا ہے جس میں ایک اینٹ کے لگنے کی گنجائش باقی, اور جس میں ایک اینٹ کے لگنے کی گنجائش باقی ہو اس مکان کو مکمل. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اے کائنات کے مسلمانوں سن لو,
میں نے محمد الرسول اللہ پہ اپنا دین مکمل کر دیا اور سرور کائنات کر دیا. کہا مثلی و مثل الانبیاء قبلی کمثل قصر احسن بنیانہ. میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایک خوبصورت محل کی ہے جس کو بہت اچھا بنایا گیا. الا موضع لبنہ، مگر اس محل کی ایک اینٹ باقی ہو. انا موضع تلک اللبنہ، فرمایا اللہ نے مجھے اس کونے کا پتھر بنا کے بھیجا. اب اس محل میں اینٹ لگنے کی گنجائش باقی نہیں رہی.